لیکن نہ کوئی رنج رکھا نہ کوئی ملال. سنیں گے ناظرین، عمران پرتاپ علی کی نظم سے پہلے بتا دو دوستو، وقف سنشودھن بل کے خلاف مسلمانوں کو ویرودھ پردرشن اور جیل ویاپی آندولن کے لیے تیار رہنا چاہیے. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی. چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. دنیا اٹھا رہی تھی اگرچہ بڑے سوال، اللہ جانتا تھا مگر میرے دل کا حال. دنیا اٹھا رہی تھی اگرچہ بڑے سوال، اللہ جانتا تھا مگر میرے دل کا حال. ایک امتحان کے دور سے گزرا میں ان دنوں، لیکن نہ کوئی رنج رکھا نہ کوئی ملال. میں تو ہوں چیخ چیخ کے سچ بولتا رہا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ نے بنا دیا پانی پہ راستہ، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. آخر میں ایک نظم پڑھ کے آپ سب سے بدائی لوں گا. ایک نظم جو ان دنوں پورے ہندوستان میں پڑھ رہا ہوں. دنیا کے نقشے پہ ایک ملک ہے جسے پوری دنیا ملک ماننے کو تیار نہیں. میں فلسطین کی بات کر رہا ہوں. فلسطین سے ہندوستان کی حکومتوں کا ایک جذباتی رشتہ رہا. یاسر عرفات کو اس وقت کی پرائم منسٹر آئرن لیڈی اندرا گاندھی جی ہمیشہ اپنا مانتی تھی. اور مجھے خوشی ہے کہ سوشل میڈیا پہ موجودہ سرکار کے بھکت کچھ بھی لکھے، لیکن یو این او ہو یا پھر کوئی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہو، سرکار کو اندرا گاندھی جی کا بتایا ہوا جو راستہ ہے اس راستے پر چلتے ہوئے آج بھی فلسطین کا سپورٹ کرنا پڑتا ہے. میں ایک نظم پڑھتا ہوں. ان دنوں یہ نظم پوری دنیا میں بہت سنی جا رہی ہے. میں شیپور ہاوڑا میں نہیں پڑھوں گا تو مجھے لگے گا کہ کچھ ادھورا سا رہ گیا. میں فلسطین کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھاتا ہوں، وہی پڑھنے چل رہا ہوں. میں فلسطین کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اور جب بھی کوئی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو ایک نظم یاد آتی ہے. علامہ اقبال کی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. میں اس نظم کا ایک مصرع لیتا ہوں اور ایک پوری نئی نظم بناتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ ایک بار مجھے آپ ماحول دیں اس نظم کو سنانے کے لیے. یہاں سے وہاں تک، پیچھے تک، میری دعا میں میرے ساتھ شامل ہو. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. ایک دم مجھے وہ ماحول چاہیے کہ جب کسی خاص لمحے میں آپ اپنے دل کے قریب کوئی مرحلہ ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، ویسا ماحول مجھے چاہیے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. یہ فین تھوڑی دیر کے لیے بند ہو سکتا ہے؟ بند ہو سکتا ہو تو اسے بند کر دیجیے. بند کر دیجیے. میں کوئی شور نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے. سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے
بھروسے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے۔ ناظرین، امام رتاب غنی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، میں نے وہاں قرآن پڑھنے والے کی آواز سنی تو میں نے کہا یہ کون ہے جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے۔ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تمہاری ماں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور اس کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والوں کو لایا جائے گا اور اس کو بھی حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہے، ان کے لیے نہ میزان عدل قائم ہوگی اور نہ ان کے لیے کوئی عدالت لگائی جائے گی، پھر ان پر اجر و انعام اتنے برسائے جائیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے اس بہترین اجر و انعام کو دیکھ کر تمنا کرنے لگیں گے کہ اس کے جسم دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے اور اس پر وہ صبر کرتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھاتے ہوئے وہ جب وہ قبرستان جائے تو اس طرح کہے، السلام علیکم، ترجمہ، اس بستی کے رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں تم پر سلام ہو، بلا شبہ ہم بھی انشاءاللہ تم سے عنقریب ملنے والے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں کون سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ فقراء مہاجرین ہیں، جن کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی، مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا، اور ان میں سے جس کی موت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی، وہ اسے پورا نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائے گا، ان کے پاس جا کر انہیں سلام کرو۔ فرشتے تعجب سے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم تو آپ کے آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی بہترین مخلوق ہیں، اس کے باوجود آپ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر ان کو سلام کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے ایسے بندے تھے جو میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی، مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا، اور ان میں سے جس کی موت آتی تھی اس کی حاجت کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی اور وہ اسے پورا نہیں کر پاتا تھا۔ چنانچہ اس وقت فرشتے اس کے پاس ہر دروازے سے یوں کہتے ہوئے آئیں گے کہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، اس جہان میں تمہارا انجام کتنا ہی اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، لہٰذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے اور اس کو وہ جواب دے دیتے ہیں تو اس کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت ہوتی ہے۔ اگر وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔
حاتب بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے، نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔